سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو پچھلے 4 سالوں کا معاہدہ سیز فائر ایگریمنٹ تھا وہ بالآخر ٹوٹ چکا ہے۔ میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا کہ مڈل ایسٹ کے اندر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ایک طرف امریکہ یو ایس کی جنگ، دوسری طرف سعودی عرب اور یمن کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ وہیں تیسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جنگ پہ جنگ ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری عالمی برادری کچھ کر نہ پائے اور لاسٹ میں ہمیں ایک بہت بڑی جنگ کو فیس کرنا پڑے۔ سعودی عرب اور یمن کے درمیان پچھلے 4 سالوں سے جاری امن معاہدہ سیز فائر ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے اور دونوں ملکوں میں پھر سے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ امریکی اخبار رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق بھی جانکاری ملی ہے۔ امریکی ایرانی جنگ کے ساتھ اب مڈل ایسٹ میں یہ ایک نیا خطرناک فرنٹ کھل گیا ہے جس سے عالمی چنتا بڑھا دی گئی ہے۔ 13 جولائی کو یمن کے ہوتی کنٹرولڈ دارالحکومت سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھاری ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں۔ ہوتیز نے اس کا الزام سعودی عرب پر لگایا ہے، جبکہ سعودی بیکڈ یمن حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران سے آنے والی ایک فوجی پلان کو لینڈ کرنے سے روکا ہے۔ حالانکہ یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ سعودی کا ماننا ہے کہ اگر یہ پلان ہوتیز کے یہاں پہ اتر جاتا یمن میں تو شاید جو ایران ہے یا باقی ملک ہیں وہ یمن کے لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ انہیں جو ہے اسلحہ، بارود، بندوق، ویپنز یہ سب پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے جواب ہوتیز فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ انہوں نے سعودی عرب کے آبا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی بلاسٹک میزائلز اور ڈرون سے کامیاب حملے کیے ہیں۔ سعودی فوج کولیشن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان میزائلز کو ہوا میں ہی روکا ہے۔ یہ جاپان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ہے۔ کچھ دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کے جنازے سے واپس آنے والے ہوتی وفد یعنی کہ ڈیلیگیشن کو لے کر ایک ایرانی مہان ایئر کا پلان سنا اتر رہا تھا۔ سعودی عرب اس کی اقتصادی اور فوجی شک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتیز تک نئے ہتھیار اور فوجی سلاحکار پہنچنے کی کوشش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے روک دیا گیا ہے۔ حالانکہ ٹرمپ نے سیدھا سعودی عربیہ کو کہا ہے کہ آپ اپنی ایئر سپیس سمجھتے ہیں، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ایران پہ۔ سعودی عرب نے انکار کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے یو ایس اور اسرائیل کی طرف ایران پر فوجی کارروائی کے لیے اپنی زمین ایئر سپیس کا استعمال کرنے سے صاف منع کر دیا ہے۔ سعودی حکومت کا ماننا ہے کہ اس سے پورے مڈل ایسٹ میں آگ لگ جائے گی جس سے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے اس نو کے بعد جو واشنگٹن ہے وہ کافی ناراض ہے۔ امریکہ نے دھمکی دی ہے سعودی عرب کے پرنس کو، محمد بن سلمان کو، کہ وہ جو سعودی کی حفاظت کے لیے 300 فوجی فائٹر جیٹس اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ واپس بلا لیں گے۔ شروعاتی ہفتوں میں جب ایران کے میزائلز نے سعودی عرب کے آئل ریفائنریز اور شہر پر اثر ڈالا تو سعودی کیبنٹ نے اعلان کیا تھا کہ وہ سمندری حدود اور شہریوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی فوجی اقدام اٹھانے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ پھر بعد میں سعودی عرب اس وقت یو اے ای کی طرح کھل کر یو ایس فوجی آپریشن کا حصہ جو ہے وہ بننے کے بجائے ریاض میں ایک اہم ریجنل سبمٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ گولف ملک کے اندر ایران کے درمیان تناؤ کو کم کیا جا سکے۔ جہاں ایک طرف اوپن آج قطر ملک جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے یعنی کہ ٹرمپ کا، بنجامن نیتن یاہو کا، وہیں دوسری طرف جو سعودی کا ملک ہے وہ دھمکی بھی برداشت کر رہا ہے، وہ اپنے سر پہ خطرے کو بھی برداشت کر رہا ہے اور وہ ایران کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یو ایس کو بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دھمکی دے کر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے بلکہ جو ہے وہ بات چیت سے ہی کام ہوتا ہے۔ یعنی ایران کے ساتھ ساتھ اس کے حمایتی ہوتیز ریبلز نے سعودی عرب اور یو اے ای کو کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی طرح سے امریکی فوج کو ایران پر حملہ کرنے میں مدد کی تو ان کے ملک کے اہم انرجی فیسلٹیز اور ایئرپورٹس کو سیدھا نشانہ بنایا جائے گا۔ اب میں آپ کو سمپل گیم سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے اگر سعودی عرب، سن لو، اگر سعودی عرب، قطر یا کویت غلطی سے بھی امریکہ کی مدد کرے گا، یمن حملہ کرے گا، یمن کے ہوتیز حملہ کرے گا۔ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے، انہوں نے سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آبا میں حملہ کیا۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم کہیں پہ بھی کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرو گے، آپ جیسا ہی ایران پہ حملہ کرواؤ گے وہاں سے ترنت ہم آپ پہ حملہ کریں گے۔ اور یہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ یمن کے ہوتیز کیا کر رہے ہیں، یہاں سے جیسے ایران پہ حملہ ہو رہا ہے
اور یہ مسلم ملک خاموش بیٹھے ہوئے وہ ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. وہ اس لیے اٹیک کر رہے ہیں تاکہ سعودی، قطر، کویت یہ ملک منہ سے کچھ نکالیں، ٹرمپ کو کہیں کہ جناب رک جاؤ، مت حملے کرو. آپ کے حملوں کی وجہ سے یمن کے لوگ ہم پہ حملے کر رہے ہیں، یمن کے ہوتیز ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ کنفلکٹ جو ہے، یہ جو ڈسپیوٹ ہے، یہ ریجنل تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپارٹ فرام دس، یہاں پہ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایران چل رہا ہے اور یمن چل رہا ہے، کیونکہ یمن حملے کر رہا ہے سیدھا سیدھا ان لوکیشنز پہ جو لوکیشنز بلا مقابلہ سعودی اور باقی ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب آبا کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ حملہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے چاہے جو بھی ہو. مڈل ایسٹ میں ایک ایسی آگ لگ چکی ہے جو اب رکنے والی نہیں ہے. جون کے عام معاہدہ ختم، اور میں یہ جانکاری دینا چاہوں گا کہ سعودی عرب نے امریکہ کو صاف نو کہہ دیا ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یو ایس ایران جنگ سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا تو تیل کی قیمتیں دیکھ لیں، 9% تک اس میں پیٹرول یا باقی چیزوں میں دام بڑھنے والے ہیں. اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، اگلے کچھ دنوں میں ہر چیز مہنگی ہونے والی ہے. صدر ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہارموز پر قبضے کے لیے دعویٰ پیش کیا ہے. سعودی عرب اس وقت دو طرح تروال چلا رہا ہے، نہ امریکہ کے ساتھ نہ ایران سے دشمنی. یمن سے سعودی عرب پر میزائلز داغے گئے ہیں. مڈل ایسٹ کا نیا خوفناک فرنٹ کھل گیا ہے. 3 راتیں مسلسل دھماکے اور امریکی ڈرونز کا پہلا خوفناک حملہ ایران پہ. ایران کے IRGC کا پلٹ وار، 4 ملکوں میں موجودہ US ایس کے بیسز پر میزائلز کی بارش، UAE کے آئل ٹینکرز پر کروز میزائل سے حملہ، اسٹریٹ آف ہارموز میں تناؤ. آخر یہ حد کب ختم ہوگی؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہیں حالات، اور کلیئر کر دینا چاہوں گا کہ یہ عالمی جنگ بن چکی ہے. یہ جنگ پورے مڈل ایسٹ کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوگی، اور اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر تناؤ ہوگا. یہ بتا دوں میں آپ آج کیونکہ سعودی عرب بھی اب اس جنگ میں کود چکا ہے. وہ ایسے کیونکہ سعودی اور یمن کی لڑائی ہے. ان کا پچھلے 4 سال کا جو معاہدہ تھا، سیز فائر ایگریمنٹ تھا، وہ ختم ہو گیا. آج ٹوٹلی ان دونوں کے آپس میں جنگ چل رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کا چل رہا ہے، وہاں سے یعنی کہ ایران اور ان کا چل رہا ہے. تو یہ کہیں تیسری جنگ نہ بن جائے، عالمی جنگ، ورلڈ وار، کہیں ہم اس کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، سیدھا ہے، ایران کو سمرتھن کے لیے، ایران کے سپورٹ کے لیے جو یمن کے ہوتیز ہیں، انہوں نے کلیئر کہہ دیا ہے سعودی عرب کو، قطر کو اور باقی ملکوں کو کہ بھائی صاحب، اگر آپ نے اپنی اسپیس امریکہ کو استعمال کرنے دی، امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی، یاد رکھنا ہم لیفٹ سائڈ سے بھی رائٹ سائڈ سے بھی شیلنگ شروع کر دیں گے. اور وہی کیا، آبا کے ایئرپورٹ کے اوپر حملے پہ حملہ شروع کیا. انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کسی بھی حد میں جو ہے وہ رہ کر بات کر سکتے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن کبھی بھی ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر بات نہ کریں. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.